آتا ہے کہ جس نے اس مبارک مہینے میں، برکت والے مہینے میں کسی مسلمان کی ایک حاجت کو پورا کیا، صرف ایک حاجت کو، اللہ اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یعنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت جیسے اس پر کوئی گناہ نہیں تھا، ویسے کسی مسلمان کی ایک حاجت پوری کرو گے تو اللہ تمہیں گناہوں سے یوں پاک کر دے گا۔ اور اسی پر بس نہیں، بلکہ پھر اس کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رمضان شریف میں جو کسی مسلمان کی کوئی ایک حاجت پوری کرتا ہے تو اسے گناہوں سے پاک بھی کرتا ہے، اور اللہ اس کی 10 لاکھ حاجتوں کو پورا فرماتا ہے۔ اس لیے ہو سکے اللہ نے نوازا ہے، خدمت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، لوگوں کا گرد و پیش کا ذرا جائزہ لو، خیال کرو۔ میں نے ابھی افطار کی نشست میں اس پر بہت زور دے کر لوگوں سے اپیل کی کہ خیال کرو، اللہ نے نوازا تو خیال کرو، غریبوں کا، مسکینوں کا، جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنی پوری زکوٰۃ نکالیں، صدقات نکالیں اور لوگوں کو دیں، لوگوں کی مدد کریں۔ اور لوگوں کے ساتھ ساتھ اس سال جو مدارس دینیہ ہے ان کا بھی خیال کریں، کیونکہ پچھلے سال مکمل لاک ڈاؤن کی وجہ سے مدرسوں کے لوگوں نے بھی کہا تھا کہ بھئی غریبوں میں دے دو، تو اس لیے پچھلے سال مدرسوں کا کوئی خاص معاملہ نہیں ہو سکا، بڑا نقصان ہوا۔ اس لیے آپ جس مدرسے سے بھی متفق ہیں آپ اس مدرسے کی ضرور مدد کریں اپنی زکوٰۃ سے، صدقات سے، اور خاص طور پر آپ اس معاملے میں سنی دعوت اسلامی کا بھی خیال فرمائیں جو آپ کی اپنی تحریک ہے۔ میں تمام اہلیان شہر سے کہنا چاہتا ہوں کہ 60 مکاتب پورے شہر میں اپنے چلتے ہیں، 3 دارالعلوم چلتے ہیں، پھر اس کے علاوہ شعبہ خدمت خلق و شعبہ دعوت و تبلیغ، شعبہ مدارس، شعبہ مساجد، دیہاتوں میں بھی ائمہ کی تنخواہیں، یہ سارا معاملہ چلتا ہے۔ آمدنی ہو تو بھی چلانا ہے، نہیں ہو تو بھی چلانا ہے، چونکہ ذمہ داری ہے۔ اس لیے میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں، چونکہ تمام اہلیان شہر سے میں کہہ رہا ہوں، 60 مکاتب کے کتنے اخراجات ہوں گے، 3 دارالعلوم کے کتنے اخراجات ہوں گے، پھر شعبہ مدارس، مساجد، شعبہ خدمت خلق، ابھی رمضان المبارک سے پہلے وہ 3 بچیوں کی شادی بھی اجتماعی طور پر کی گئی، یہ سب سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے، تو آپ کو اس پہ تھوڑی توجہ کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک صحابی تھے حضرت مرثد غنوی، ان کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکہ المکرمہ بھیجا کہ آپ مکہ جاؤ اور وہاں جو مسلمان پھنسے ہوئے ہیں ان کو مدینہ منورہ لے آؤ، کیونکہ کچھ کمزور مسلمان، غریب مسلمان رہ گئے تھے ہجرت سے، اور جو نکل کے آ سکتے تھے وہ سب نکل کر آ گئے، اخیر میں کچھ لوگ بچ گئے تھے، تو حضرت مرثد غنوی کو کہا گیا کہ آپ جائیں اور جا کر کے ان مسلمانوں کو جو بچ گئے لے کر آئیں۔ تو جب یہ لینے کے لیے گئے تو وہاں پر ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی، حضرت غنوی کے ایمان لانے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک عورت تھی جو مسلمان نہیں تھی بلکہ مشرک تھی، تو اس عورت سے ان کے کچھ محبت اور پیار کے، عشق کے تعلقات تھے، ان کے ریلیشن تھے، شادی نہیں تھی، ایمان لانے سے پہلے کی بات ہے۔ تو جب حضرت غنوی وہاں پر پہنچے تو اس عورت کو پتہ چلا کہ مرثد تشریف لائے ہوئے ہیں، تو وہ وہاں پہنچی اور اکیلے میں ان سے ملی کہ بھئی ہمارے اور آپ کے تعلقات تو محبت اور پیار کے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور اسلام میں زنا کی اجازت نہیں ہے، اب میں جو وہ اس طرف نہیں جاتا، اسلام سے پہلے جو ہوا سو ہوا، اسلام لانے کے بعد ہم اب شادی سے پہلے کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگاتے، زنا کرنا حرام ہے اسلام میں، اسلام منع کرتا ہے اس سے۔ تو چونکہ وہ مشرک تھی اس لیے اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ زنا نہیں کرتے تو مجھ سے شادی کر لیجئے، نکاح کر لیجئے۔ تو فرمایا چونکہ میں مسلمان ہوں اور تم مسلمان نہیں ہو، تم مشرک ہو، تو یہ معاملہ بھی پہلے مجھے میرے نبی سے پوچھنا پڑے گا، اللہ کے رسول سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا کوئی مسلمان کسی مشرک کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، نکاح کر سکتا ہے، مجھے یہ پوچھنا پڑے گا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ آئی کہ کوئی مسلمان کسی مشرک عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اور کوئی مسلمان لڑکی کسی مشرک مرد سے بھی نکاح نہیں کر سکتی، مسلمان کا نکاح صرف مسلمان کے ساتھ ہوگا، کسی اور سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ آج کل یہ بھی فیشن ہوتا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ مسلمان اب اوروں سے بھی نکاح کر رہے ہیں اور اوروں کو اپنے نکاح میں لینے کی کوشش کریں، نکاح ہوگا ہی نہیں۔
شرط ہے، اسلام شرط ہے، اگر آپ نے نکاح کے نام پہ اس کو رکھ بھی لیا تو صرف زنا ہی ہوگا، اور جو بچے پیدا ہوں گے وہ ثابت النسب نہیں ہوں گے، وہ حلالی نہیں ہوں گے۔ اس لیے نوجوان فلمیں دیکھ کر، سیریل دیکھ کر، یا لڑکیاں فلمیں اور سیریل دیکھ کر جس راستے پہ جا رہے ہیں بڑا بھیانک ہے۔ بلکہ معاذ اللہ اب تو یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ شادی کے لیے اور عورت کے لیے اور لڑکیاں لڑکوں کے لیے مذہب تبدیل کرنے کی کوشش کرتے نہیں۔ یہ دنیا فانی دنیا ہے، یہ فانی دنیا ہے۔ جو لوگ اللہ رسول کے وفادار نہ ہوں گے وہ آپ سے کیا وفا کریں گے؟ خدا کے لیے قوم کی بیٹیوں کو اس پر غور کرنا چاہیے، آپ لوگوں کو بھی غور کرنا چاہیے۔ پھر اسی تناظر میں ایک اور بات آ گئی، مشرک کے ساتھ تو نکاح منع کر دیا گیا کہ مسلمان عورت کا نکاح مشرک مرد کے ساتھ نہیں ہوگا، اور مشرک مرد کا نکاح مسلمان عورت کے ساتھ نہیں ہوگا، اور مرد مسلمان ہے عورت مشرک ہے تو بھی نہیں ہو سکتا، دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ پھر اس میں یہ